السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، کسی بھی انسان کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی زندگی کو ختم کر دینا اور پھر اس کے دلائل بھی پیش کرنا، ظالم، جابر اور نافرمان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہر کسی کا نظریہ ہو سکتا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، ہر بندے کا لہجہ ہوتا ہے، ہر بندے کے شواہد ہوتے ہیں، ہر بندے کے دلائل ہوتے ہیں۔ ان قواعد کو، ان شواہد کو، ان اقوال کو، ان نظریات کو آڑ بنا کر کسی کی زندگی ختم کرنا، کسی کو مار دینا، کسی پہ ظلم و تشدد کرنا، یہ دراصل اللہ کے قانون سے بغاوت۔ تاریخ اسلامی میں سب سے پہلا قتل جو کسی اہم شخص کا ہوا وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان سے پہلے اسلامی تاریخ میں کسی بڑی شخصیت کو ایسے نہیں مارا گیا۔
انسانی تاریخ میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کا کیا، اور قتل یا کسی کو نقصان پہنچانا اس کا سب سے بڑا سبب وہ ہوتا ہے حسد۔ جب آپ کسی کا مقابلہ نہ کر سکے، جب آپ کسی کو ہرا نہ سکے، جب آپ کے پاس دلیل کی قوت نہ ہو، جب آپ کا نظریہ کمزور ہو، جب آپ لوگوں کی اور اللہ کی نظر میں گر چکے ہوں، جب آپ اپنی اخلاقی قدریں کھو چکے ہوں، جب آپ کے پاس دلائل کی قوت نہ ہو اور دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، یا پھر آپ اپنے ظلم اور بربریت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی کے درپے ہو جائیں، تو یاد رکھیے یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، آج یا کل ختم ہونے والی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا دن وہ منتظر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حدیث شریف میں آتا ہے، مقتول اپنے قاتل کو لے کے آئے گا بالوں سے پکڑ کے، اور اللہ سے کہے گا کہ رب کریم سل ھذا فیما قتلنی، اس سے پوچھئے اس نے کس وجہ مجھے مارا، کس وجہ سے مجھے مارا۔ آپ لاکھ سچے ہوں، آپ کے دلائل ٹاپ کے ہوں، آپ بہترین گفتگو کرتے ہوں، آپ کے پاس دنیا جہان کے انبار ہوں، لیکن کسی جان کو مارنا، کسی جان کو قتل کرنا، کسی پہ حملہ کرنا، کسی کو نشانہ بنانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنا، کسی کو دنیا سے ختم کرنا، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، کسی کی زندگی سے کھیلنا، اور اپنے آپ کو زندگی اور موت کا قادر المطلق ماننا، اپنے آپ کو کسی کی زندگی کا مالک سمجھنا، اپنے آپ کو دنیا جہان کا سچا سمجھنا، یہ دراصل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ یہ قاتل کیوں آیا، اس نے کیوں قتل کیا، اس نے کس بنیاد پہ قتل کیا۔ کائنات کے رب نے دو جرم ایسے ہیں جن کے اوپر معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ مقتول خود معاف نہ کر دے، یہاں تک کہ مظلوم خود معاف نہ کر دے۔ ایک تو شرک ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اور دوسرا کسی کا خون بہانا ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ کی ذات بھی اسے معاف نہیں کر سکتی۔ ایک حقوق اللہ میں سے ہے، ایک حقوق العباد میں سے۔ آپ شرک کریں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اگر اللہ سے معافی مانگ لی درست، وگرنہ اللہ معاف نہیں کرے گا، موت سے پہلے معافی۔ اسی طرح آپ کسی کو مارتے ہیں، آپ کسی کا خون بہاتے ہیں، چاہے وجہ جو بھی ہو، جب تک وہ مقتول یا مظلوم آپ کو معاف نہیں کرتا، جس کا خون بہایا گیا ہو، جس پہ ظلم و تشدد کیا گیا ہو، جس پہ زیادتی کی گئی ہو، اس وقت تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہیں جو اللہ نے بندوں کے سپرد کر دی۔ سب سے پہلا جو مقتول تھا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل، کہ ان دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ ایک نے بہترین جانور ذبح کیا، اور ایک اس نے گھٹیا یا کم قیمت والا یا نیت میں کھوٹ، اس نے وہ اللہ کے راستے میں کر دیا، کوئی چیز دے دی اللہ کے راستے میں۔ اللہ کو اس حابیل کی قربانی پسند آ گئی جس نے دل کے خلوص سے اللہ کی راہ میں قربانی کی، اور اس قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 27، اس میں اللہ ذکر فرماتے ہیں اس واقعے کا، ایک سے قربانی قبول، ایک سے نہیں، اسی حسد میں، اسی بغض میں کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ چاہیے تھا جو دل کے جذبے سے اس نے قربانی کی، اس کو بھی کرنی چاہیے تھی۔ دلیل کی قوت ختم ہو گئی،
اللہ کی طرف سے قربانی قبول ہو گئی. اور قبول ہونے کا کیسے پتہ چلتا تھا اس زمانے میں؟ کہ آپ آسمان سے آگ آتی تھی، آپ کی قربانی کو کھا جاتی تھی. اس نے بھی قربانی کی، اس نے بھی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ کھا گئی، اور اس کی قربانی کو آگ نے نہ کھایا. اس بنیاد پہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. سب سے پہلا دنیا میں قتل اس نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قاتل ہوں گے، جتنے قتل کرنے والے ہوں گے، ان تمام کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ اس قابیل پہ ڈالا جائے گا، جو سب سے پہلا قاتل. اور اسلامی تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قتل ہوا. وجہ اور سبب کیا؟ کہ حسد روم کی قوت کو ہرایا، فارس کی قوت کو تہوبالا کیا، یمن تک، عراق تک، ایران تک سارے علاقے فتح کر لیے. اور ایک سازش تیار ہوئی، فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق کو مارا گیا. کیوں؟ میدان میں مقابلہ نہ کر سکتے، میدان میں سامنے آ کے نہ مار سکتے. انہوں نے خفیہ طور پہ چھپ کے، حابیل اور قابیل کا تو سامنے ٹکراؤ ہوا، یہ دنیا کا پہلا وہ قتل تھا جو چھپ کے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو عبادت کے دوران شہید کیا گیا. نہ حق نہ جائز، صرف حسد بغض. اور دوسرا قتل حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو گھر میں 40 دن کا محاصرہ کر کے، کھانا پینا بند کر کے، اسباب ذریعہ معاش ختم کر کے، کوئی اندر نہ جا سکتا، کوئی سامان نہ جا سکتا. 3000 کے قریب لوگ ایک مکان کو گھیرے میں ڈال کے اس آدمی کو شہید کیا جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عثمان تجھ سے زیادہ شرم و حیا والا آسمان کے نیچے پیدا نہ ہوا، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں. جب حسد بغض آتا ہے، اور مارنے والے کون تھے؟ اپنے علاقے والے، اپنے کلمہ گو، جن کی دلیل یہ تھی کہ اپنے خاندان کو نوازتے ہیں. عثمان شروع سے مالدار، اس بنیاد پہ مارا. یہ اسلام میں دوسرا بڑا قتل ہوا. پھر اسلامی تاریخ میں ٹیپو سلطان سلطنت میسور، ان کے سربراہ، ان کو مارنے والے اپنے فوجی کمانڈر، اپنے جن کو پالا، جن کو تنخواہیں دیں، ان کو مارا. سلطان ٹیپو کو اپنے بندوں نے مروایا. پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں، لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، ان کو مروایا گیا. مروانے والے کا بھی پتہ، آج تک پتہ، کوئی تحقیقی رپورٹ نہیں. جس نے مارا اس کو بھی مار دیا گیا، آج تک پتہ نہ چلا. پاکستان کا محب وطن ہی مرتا ہے، جب بھی مرتا ہے محب وطن مرتا ہے. کبھی غدار نہیں مرتے، کبھی کسی غدار کو سزا نہیں ہوتی. پاکستان جنہوں نے توڑا ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، پاکستان توڑنے والوں کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا. اور پاکستان کے ٹوٹنے میں بھی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہاں لوگوں کو ناحق مارا گیا. بنگال کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا، فوجی بیرکوں میں مارا گیا، قید خانوں میں ڈالا گیا، کوڑے لگایا گیا. اپنے حقوق کے لیے ان کی کیا پکار تھی؟ جو زیادہ سیٹ لے ان کو الیکشن دو، ان کو حکومت دو، بجائے اس کے کہ اکثریت کو، اقلیت کو غالب کیا گیا. اور پچھلے کچھ سالوں میں جماعت اسلامی جو اس وقت پاکستان کے لیے لڑی بنگلہ دیش میں، اس کے رہنماؤں کو پھانسی دی گئی. غداروں کے لیے عہدے، اقتدار، اختیار، آگے پیچھے گاڑیاں، سارا کچھ. اور جو پاکستان کے وفادار، ان کو پھانسیاں، ان کو گولیاں، ان کو ختم کیا گیا. پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور مذہبی تاریخ میں سب سے پہلا
کسی مذہبی رہنما کو اگر مارا گیا، احسان الہی ظہیر کو 1987 میں دوران گفتگو، دوران تقریر، دوران خطابت، دوران تبلیغ، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کو وہاں شہید کیا گیا۔ کیا وجہ؟ دلائل سے بات ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ احسان الہی ظہیر، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہر روز ایسے کہاں سے پیدا ہوتے؟ عربی کا ماہر، انگلش کا ماہر، اردو کا ماہر، فارسی کا ماہر، پنجابی کا ماہر، پاکستان کا واحد مصنف ہوگا جس نے 10 کتابیں تقریباً لکھی ہیں، اور تمام کی تمام عربی میں۔ تصور کیجئے کہ ایک اجمی آدمی ہے، وہ عربی میں لکھتا ہے، 10 کے قریب کتابیں لکھتا ہے، اور اس کے دلائل کے سامنے سارے خاموش، اس کی خطابت کا جواب کوئی نہیں، اس کی بات کا جواب کوئی نہیں۔ ظالموں نے سازش کر کے دوران گفتگو، دوران جلسہ، دوران خطابت شہید کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین کے غداروں کے نام لیے۔ یہ ہیں وہ فرقے جنہوں نے اللہ رسول سے بغاوت کی۔ ایک ایک فرقے پہ لکھا، دلائل کے ساتھ لکھا، ان کی کتابوں میں سے لکھا۔ انہوں نے کہا ختم کر دو، نہ چھوڑو اس کو۔ چھوڑا، اس کی زبان بڑی لمبی ہے۔ انہوں نے کہا زبان ہی بند نہ کرو، اس کی زندگی بھی ختم کر دو۔ اور اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ لاہور دھماکہ ہوتا ہے اور مدفن جنت البقیع بنتا ہے، وہاں اٹھا کے دفن کیا گیا۔ جہاں کا خمیر وہاں قبر ملی، اور حق بولنے والے کسی بھی دور میں خاموش نہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں محترمہ بینظیر بھٹو کو مارا گیا۔ اختلاف آپ کا ہزار ہو سکتا ہے، آپ جو مرضی نظریات رکھتے ہو۔ یہاں بھی بہت سے ایسے احباب ہیں جن کے نظریات اور میرے نظریات میں، ان کے نظریات میرے نظریات میں فرق، مذہب کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، اور دنیاوی لحاظ سے۔ بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں بھائی، یہ نہیں ہے کوئی اٹھ کے مجھے مارے یا میں اس کو ماروں۔ آپ دلائل سے بات کریں، گفتگو کریں، آپ کے پاس اصول ہوں، آپ کے پاس دلائل ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی کی زندگی ختم کرنا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کی دنیا خراب کی اللہ اس کی آخرت خراب کر دے گا، مذہبی بنیادوں پر۔ اور بینظیر بھٹو کو مار کے اپنے مقاصد پورے کیے گئے۔ کوئی ایک بندے کی داستان، کبھی یہاں سے اٹھا کے بیچا گیا ایمل کانسی کو، راتوں رات ہی ہیلی کاپٹر پہ سوار کر کے غیر ملکوں کے حوالے کر دیا۔ عدالتوں میں آپ کی ملک کی بیٹی عافیہ صدیقی، اس کی وفات یا اس کی قید، آپ کی بیٹی، میری بیٹی، قوم کی بیٹی سانجیاں ہوتی ہیں۔ اور ایمل کانسی کو جب دیا گیا تو اس وقت وہاں کے امریکنوں نے کہا پاکستان تو پیسے کے لیے ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ کسی کو حیا نہ آیا۔ افغان وار ہوئی، پاکستان کے شہری بیچے گئے، وہی جو روس کے خلاف مجاہد تھے ان کو دہشت گرد بنایا گیا، ان کے سر کی قیمتیں لگائی گئی، جن کے لیے وہاں سے امریکہ سے تحائف آتے تھے ان کے لیے وہاں بیڑیاں پہنائی گئیں، ان کو سروں سے لوہے ڈال ڈال کے ان کو قید کیا گیا، لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنائی گئیں، اور آج بھی نظریات کا کھیل جاری ہے۔ غلامی، ہم شاید آزاد ہو گئے تھے اور شاید اس وقت بھی آزاد نہ ہوئے۔ جتنے انگریز کے جاسوس تھے قیام پاکستان کے وقت، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، صرف 1 سال پہلے 3.5 وڈیرے پاکستان میں قائد اعظم کے متحد جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، اور آج تک بھی ان کی حکمرانی۔ جنگ کا علاقہ لے لیں سرگودس، ملتان کا ایریا لے لیں، سندھ کا سارا ایریا، بلوچستان کا، جو انگریز کے جاسوس احمد خان کھرل، سیائی وال کا مجاہد وطن احمد خان کھرل، اس کو مروانے والے کون تھے؟
اس کو انگریزوں کے ہاتھوں پکڑوانے والے کون تھے؟ مذہبی اور سیاسی ٹھیکیدار، جنہوں نے بزرگوں کی قبروں کی مٹی کو بیچا، انگریزوں کی چاپلوسی کی، مجاہدین وطن کو گرفتار کروایا۔ میں اس مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں جس مدرسے کا بانی پاکستان کی تحریک آزادی کا مجاہد تھا صوفی محمد عبداللہ، جس کو پکڑ کے ان کی مردانہ صلاحیت کو ختم کیا گیا صوفی محمد عبداللہ، اس مدرسے کا میں استاد۔ کبھی کسی غدار کو سزا نہیں ملتی، جب بھی سزا ملتی ہے کسی محب وطن کو سزا ملتی، جب بھی گولی ماری جاتی ہے، جب بھی قید ہوتا ہے، وہ شخص جو ملک و قوم کا وفادار اور پھر بڑے بڑے مجاہدوں کو مروانے والے، جو مذہبی درویشوں کے نام پہ، جنہوں نے غیر اللہ کی قبروں کو لوگوں کے سامنے مشکل کشا بنا کے پیش کیا گیا اور اس کے سلسلے میں انہیں بڑی بڑی جاگیریں ملی۔ آئیے میرے ساتھ حقائق کی دنیا، نفرت کو چھوڑ کے ذرا دلائل سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ چلیے، میں خرچہ اٹھانے کے لیے تیار۔ کون سا ایسا مرکز ہے کسی بزرگ کا جن کی 500 مربع، 1000 مربع زمین نہ ہو؟ کہاں سے آ گئی؟ وہ تو درویش بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کے نام پہ جائیدادیں کہاں سے بن گئیں؟ دراصل انگریزوں نے جائیدادیں دیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت مجاہدین کی مخبری کی گئی۔ اور آج کے حالات میں ہر اس شخص کو مات پڑے گی، ہر اس شخص کو پکڑا جائے گا، ہر اس شخص کو مارا جائے گا، ہر اس شخص کو تکلیف دی جائے گی، ہر اس شخص پہ تشدد کیا جائے گا، ہر اس شخص کے خلاف پراپگنڈا کیا جائے گا، جو بھی تینوں ملت کا وفادار، جو صہیونیت کے سامنے، جو وڈیرا ازم کے سامنے، جو دنیا کے بڑے بڑی قوتوں کے سامنے کھڑا ہو، جو وہاں پکار کے اللہ کا نام لے، اس کے خلاف پروپیگنڈا، کبھی اس کو میں ہوں یا آپ، کبھی اس کو قادیانی، کبھی اس کو یہودیوں کا ایجنٹ، کبھی کیا، کبھی ملک دشمن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، میں مثلا پڑھتا ہوں، آپ کو کیا حق ہے کہ مجھ پہ فتویٰ لگائیں؟ آپ کو کیا حق ہے مجھے گستاخ کہیں؟ اگر میں کلمہ گو ہوں، ایک حدیث سن لیجئے، محمد رسول اللہ کا فرمان سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا، جو کسی پہ غیر مسلم ہونے کا دعویٰ کرے، جو کسی کو کسی کا ایجنٹ کہے، حدیث کے لفظ، جو کسی پہ غیر اسلامی لقب پکارے، جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ خود ہو جائے گا۔ میں کسی کو کہوں، اگر وہ نہ ہو تو میں خود ہوں گا۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے ایک کلمہ گو پہ فتویٰ بازی کرے؟ یہ مولویوں کے ڈسوکلے ہیں، مولوی دین کے نام پہ بڑے بڑے پلازے بنانے والے، دین کو استعمال کر کے لوگوں پہ مذہبی منافرت پھیلا کے لوگوں کو مروانے والے۔ شیعہ سنی اختلافات، کتنے لوگ شیعوں کے مرے، کتنے سنیوں کے، بیرونی سازشوں سے لوگوں کو لڑوایا گیا۔ اور آج بھی نظریات کا کھیل ہے۔ کون ہے جو لوگوں کو اٹھا کے مارتا ہے؟ کون ہے جو اپنی مرضی کے خبریں لگواتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں پہ تشدد کرتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو مرواتا ہے؟ کون ہے جس کے خوف سے ملک کے نامور صحافی ملک چھوڑ کے چلے جاتے؟ کون ہے جو لوگوں پہ فائرنگیں کرواتا ہے؟ کون ہے جو میڈیا کی زبان بندی کرتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، ہمارے ان ممبروں پہ کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے اگر ہم سچ نہ بولیں۔ کیا فائدہ ایسی نمازوں کا اگر آپ میں جرت نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسی عبادت کا اگر آپ کے الفاظ پر میٹھی میٹھی سنائیں؟ آپ اور میں اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دکھ اس دن ہوگا جب مجھے کوئی اٹھائے گا یا آپ کو کوئی اٹھائے گا، اس دن پتہ چلے گا کیا دکھ کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کی شہادتوں پہ لوگوں نے تانا زنی کی، لوگوں کی شہادتوں پہ مذاق اڑایا، اور مقتول جو ہوتا ہے، جس کو مظلوم مارا جاتا ہے، وہ اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے۔
میرے رسول پاک پیغمبر نے فرمایا، صاحب شرف و کمال نے فرمایا، بزرگی و برتری کے مولا ملجا نے فرمایا، مکہ کے در یتیم نے فرمایا، عبداللہ کے لال نے فرمایا، آمنہ کے جان نے فرمایا، بلال حبشی کے آقا نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے، جب مقتول کو مارا جاتا ہے، اللہ اس کی روح کو سفید سبز پرندوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں آگے سے حدیث شریف، اپنی بات نہیں، ہمیں جنت میں سب کچھ مل گیا۔ اللہ کہتا ہے پھر بھی خواہش؟ انہوں نے کہا جی ساری خواہشیں مل گئی ہیں، کوئی اور خواہش؟ انہوں نے کہا ایک ہی خواہش ہے، مجھے واپس بھیجا جائے، جس طرح مارا گیا دوبارہ مجھے مارا جائے۔ جس کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے تو گناہ بھی چھوڑ دو، جس کی زندگی ختم ہو جائے اس کی برائی بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ برا ہے یا اچھا ہے اللہ کے سپرد ہے، اور ہم نے شہداء کے اوپر بھی تانا زنی کی۔ موت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ قیامت کا دن ہوگا، میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور جانا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس وقت میرے مولا کی نظریں ہوں گی، اور وہ بڑے خوش بخت ہوں گے جن کی طرف مولا کریم ہنس کے دیکھ دے گا، ہنس کے مسکرائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مقتول آدمی جس کا خون بہایا گیا، جس کو شہادت کی موت مل گئی، میرے رسول نے فرمایا اس کا خون تو ہوگا جیسے سرخ ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوتی ہے۔ اور مقتول آدمی اس کا خون، یا مظلوم آدمی اس کی جو خوشبو ہوگی وہ کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ظالم کے ہاتھ کو اللہ پکڑنے والا ہے۔ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، وہ اپنے ظلم میں بڑا ہی خوش ہوتا ہے، وہ اپنے ظلم میں آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی کسی کو مارنا، کبھی کسی کو مارنا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لاکھوں لوگ مارے، بچوں کو مارا، کہیں یہاں میرا مخالف پیدا نہ ہو جائے، کہیں میری فرعونیت کو چیلنج کرنے والا پیدا نہ ہو۔ بچوں کو ماروایا، بڑوں کو باندھ کے رکھتا ہے، اپنا ملازم نوکر بنایا۔ اور پھر حجاج بن یوسف لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مارتا۔ بہت سے اصحاب رسول کے خون اس حجاج بن یوسف کے ہاتھ۔ حجاج بن یوسف آج اور اس سے پہلے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو نواسہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں کروڑوں کہاں سے حسین ملے؟ میں کہتا ہوں تاریخ کو چھوڑیے، ایک بندے کا حوصلہ دیکھیے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ چلتا ہے اور ظالم اسے مارنے والے کوئی بھی ہوں، ہر دور کے قاتل اور ظالم موجود ہو۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جہاں فرعون ہوگا مقابلے میں موسیٰ ضرور ہوگا۔ اور حضرت حسین انہوں نے کہا یہاں بیعت کرو ہمارے ہاتھ پہ۔ انہوں نے کہا بیعت کرنی ہوئی تو اس کے ہاتھ پہ جا کے کروں گا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ میں رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں غیرت والا ہوں، بے غیرت اور بے شرم نہیں۔ اور اللہ نے حضرت حسین کو وہ مقام دیا۔ ہزاروں نام ہے جو حسین کے نام پہ رکھے جاتے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دل ہیں جو حسین کے نام پہ تڑپتے، ان کے قاتلوں کو آج کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے آج کے بھی جو ظالم، ان کا بھی نام کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان نے کتنے محل بنائے، عام لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا کتنی جائیداد تھی اکبر بادشاہ کی، کسی کو شاید یاد نہ ہو کہ شاہ جہاں نے کتنے وہاں صندوق خزانے کے جمع کر کے رکھے۔ یاد ہوگا تو ٹیپو سلطان کا نام آئے گا کہ کس طرح اس نے غیرت اور شرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہادت قبول کی۔ قاتل اور ظالم کا دنیا میں کیا رہتا ہے؟ نام ہی نہیں، اللہ نام مٹا ڈالتا ہے، خاندانوں کے نام تک بدنام ہو جاتے ہیں۔
کون ہے جو فرعون کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کون ہے جو نمرود کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کون ہے جو شداد کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو کابیل کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو ہلاکو خاں کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ جب بھی نام رکھا جاتا ہے مظلوم کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے. کسی ظالم کو کوئی یاد نہیں کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے ظالم کا ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بھوکے مر جاتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں میں بھوکے مر جاتے ہیں کہ باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہاں ظالم لوگ رہتے ہیں. آج یاد رکھیے یہ زندگی، میری زندگی، آپ کی زندگی اللہ کی امانت. اگر آپ حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں، اور یہاں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، نہ کسی پارٹی کا نام لے کے، نہ کسی گروہ کا نام لے کے، اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے دل سے پوچھئے نفرت نکال کے کہ کون ہے جو ظلم کرتا ہے اور مظلوم کون ہے. یاد رکھیے جو بندہ ظالم کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، میرے رسول نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد وہ ہے جو کسی ظالم سلطان بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہو. چھوڑیے، میرے نزدیک جو کلمہ گو ہو، ظالموں کے خلاف کھڑا ہو، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار. اور ہر مسلمان جو ہے، ہر کلمہ گو جو ہے، جس مرضی پارٹی سے ہو، جو دیکھے کہ ظالم کے خلاف کون کھڑا ہوتا ہے. کسی مظلوم کی مظلومیت پہ ہنسنا، تان تشنیع کرنا، الزام تراشی کرنا اللہ کو اتنا ہی ناپسند ہے جتنا اللہ کو ظلم ناپسند ہے. جو کسی قوم کے ساتھ ملے وہ گویا ان میں سے ہے. اگر میں کسی کے ظلم پہ خوش ہوتا ہوں، کسی مظلوم کی مظلومیت پہ خوش ہوتا ہوں، دراصل میں اس ظالم کے ساتھ ہوں. کل اللہ قیامت کے دن اس ظالم کو بھی گھسیٹے گا، مجھ کو بھی ساتھ گھسیٹے گا. کیوں؟ میں نے کبھی کلمہ حق کہا ہی نہیں. اللہ کریم نے ایک قوم پہ عذاب بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ کریم اس بستی میں ایک بڑا نیک آدمی رہتا ہے، اس بستی میں بڑا نیک آدمی رہتا ہے، اس کو بھی ہم تباہ کر دیں. تو اللہ کریم نے کہا سب سے پہلے اس کو تباہ کرو کہ اس کے ماتھے پہ میری وجہ سے کبھی شکن تک نہ آئی. وہ اپنی عبادت میں مصروف رہا، اپنے وظائف میں مصروف رہا، اپنے اللہ سے تعلق بناتا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو تباہ کیا گیا اور اس عالم اور دیندار کو تباہ کیا گیا جو حق بات نہ کرتے. اور اللہ کے رسول نے ایک خواب دیکھی، فرمایا دو فرشتے آئے، ایک اس طرف ایک اس طرف. اس نے کہا جی چلیے. فرمایا مجھے لے کے چڑھا گیا. نے کہا چڑھیے. فرمایا میں ان کے ساتھ چلا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ ان علماء کے لیے، یہ ان خطباء کے لیے، یہ ان فیس بک والوں کے لیے، یہ ان یوٹیوبروں کے لیے، یہ ان واٹس ایپ والوں کے لیے، ہر اس شخص جس کی کوئی نہ کوئی آواز ہے، جو جھوٹ پھیلاتا ہے، جو الزام تراشی کرتا ہے، اس کے لیے حدیث تازیانہ، اس کے لیے حدیث مشعل راہ. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد کو میں نے دیکھا، ان کے ہونٹوں کو، گالوں کو کاٹا جا رہا، یہاں سے لے کے یہاں تک. جب یہ کر دیا جاتا پھر دوسرے کو چیرتا کینچیوں کے ساتھ. کبھی دیکھا ہو کہ یہ جو بکریوں کے لیے اکٹھا کرتے ہیں وہ لوہے کے ساتھ وہ ٹہنیاں کاٹتے ہیں، اس جیسی چیز اس کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے. یہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کو کرتے، یہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کو کرتے. خواب میں دیکھ، خواب کے آخر میں پوچھا تم دونوں کون ہو؟ ایک نے کہا میں جبریل، ایک نے کہا میں میکائیل. اس نے کہا یہ کون افراد تھے جن کے گالوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ کون سا فرد تھا جس کو چیرا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ بندہ جو لوگوں میں جھوٹ پھیلاتا ہے، لوگوں میں بات کرتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں. جھوٹ مت پھیلائیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے ظلم کرنے والا کوئی بھی ہو.
قیامت کا دن ہوگا، مظلوم آدمی ان کے سامنے ظالموں کو لایا جائے گا، اور ظالم آدمیوں کی شکلیں تو ہوں گی جیسے ہماری شکلیں، لیکن ان کے جسم چیونٹیوں جیسے ہوں گے، چھوٹے حقیر جسم، اور مظلوم آدمیوں کو کہا جائے گا ان کو اپنے پاؤں کے نیچے مس لو، اور مظلوم آدمی ان ظالموں کو اپنے پاؤں کے نیچے مس لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ پکارے گا انا مالک الملوک، انا مالک الاملاک، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، میں ہوں شہنشاہ، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ این الجبارون، این المتکبرون، این الظالمون، کہاں ہے ظلم کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے بادشاہ؟ اور اللہ کریم زمین کو اپنے ہتھیلی میں لے گا، اپنی انگلیوں پہ گھمائے گا، فرمایا جیسے تم میں سے کوئی روٹی کو پکانے کے لیے تھپ تھپاتا ہے، اللہ کریم روٹی کو ایسے تھپ تھپائے گا۔ آج جو ظلم کرتا ہے کل بھرے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو قتل کیا بلا وجہ، دلیل کے ساتھ 3 قسم کے قتل جائز، 3 قسم کے قتل جائز ہیں۔ نمبر 1، کوئی مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، اعلان کر دے میں بے دین ہو گیا، کوئی مسلمان یہودی بن جائے، ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، کافر ہو جائے، عیسائی بن جائے، اس کے بدلے میں اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن فیصلہ عدالت کرے گی، آپ نہیں۔ اگر پتہ چل جائے کوئی آدمی غیر مسلم ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، میں اور آپ نہیں مار سکتے۔ جیسے ہم میں سے کوئی کہتے ہیں کہ جی مذہبی توہین کر دی، سیال کوٹ میں بندے کو مارا، سری لنکا کا شہری، کس وجہ سے کہ اس نے ایک سٹیکر اتار دیا جس پہ ہمارے کسی نیک آدمی کا نام لکھا، توہین کر دی۔ اس کافر کو کیا پتا آپ کا نیک آدمی کون ہے، اس کو کیا پتا ہمارے پیغمبر کون ہے، اس کو کیا پتا وہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس کافر کو سمجھائیے یہ تو ہمارا نیک آدمی۔ جیسے ہم عیسائیوں میں چلے جائیں، ہمیں ان کی مذہبی شخصیات کا نہیں پتا، اب وہ ہمیں پکڑ کے مار دیں کہ آپ نے توہین کر دی۔ سیال کوٹ میں بندہ مارا گیا، آگ لگائی گئی، ہڈیاں توڑی گئی، بغیر دلیل کے عدالت فیصلہ کرے۔ جو بندہ مرتد ہو جائے علل اعلان سب کے سامنے، وہ کہے میں کافر ہوں، اس مرتد کو مارا جائے اور عدالت مارے گی۔ دوسرا قتل جائز، جب کوئی کسی کو قتل کر دے، قتل کے مقابلے میں قتل کیا جائے۔ اور تیسرا شادی شدہ زانی، جو بندہ شادی کے بعد زنا کرتا ہے اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مارا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ قتل جائز نہیں۔ بغیر نفس کے جس نے مارا، بغیر کسی جرم کے کسی نے مارا، یہ تینوں جرائم کے علاوہ، اس وجہ سے یہودی ایجنٹ ہے، اس وجہ سے ہندوؤں کا ایجنٹ ہے، مار دینا جائز نہیں ہے۔ عدالت فیصلہ کرے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ او فساد فی الارض، یا پھر زمین میں بغیر خرابی کے کسی کو مار دینا۔ کوئی آپ کو پتھر نہیں مارتا، آپ کیوں مارتے ہیں؟ کوئی آپ پہ گولی نہیں چلاتا، آپ کیوں مارتے ہیں؟ کیوں چلاتے ہیں؟ فکأنما قتل الناس جميعا، گویا وہ ساری کائنات کو قتل کرتا ہے۔ جو ایک جان کا قاتل وہ ساری کائنات کا قاتل۔ ومن احیاها، اور جو ایک جان کو زندہ کرتا ہے، صرف ایک جان، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا وہ ساری کائنات کو زندہ کرتا ہے، ساری کائنات کو زندہ کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو کسی کو قتل کریں، جو کسی کو قتل کرنے پہ اکسائیں، جو کسی کو جی ہم کرش کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، ان کی سزا بھی قرآن کہتا ہے اسی پارے میں، 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 34، قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جو اللہ کے دین میں، اللہ کی زمین میں کسی کو قتل کریں،
کسی کو نقصان پہنچائیں، بدماشی کریں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچائیں، کسی کو پکڑ کے ماریں، کسی کو درے ماریں، کسی کو تشدد کریں، قرآن کہتا ہے ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، یہ کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے ہیں۔ کسی کے نظریات کے اختلاف کر کے آپ کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کے نظریات کو دیکھتے ہوئے آپ فتویٰ بازی نہیں کر سکتے، کسی پر تشدد نہیں کر سکتے، کسی کو اٹھا نہیں سکتے، کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی پہ شک ہے تو عدالت جائیں، وہاں فیصلہ ہو۔ عدالت میں ابھی رٹ نہیں ہوتی، مقدمہ درج نہیں ہوتا، لوگوں کو پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ کون سا قانون ہے یہ؟ کون سا انسانوں کی بستی ہے؟ یاد رکھیے، جو بندہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، صرف اپنی پارٹی کے لیے، اپنی مخصوص سوچ کے لیے، اپنے آپ کو سمجھے میں حقیقت پہ ہوں۔ آپ اور مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھیں؟ اللہ کریم کے پاس اختیار ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے۔ ہو سکتا ہے میرا مخالف سچا ہو سکتا ہے میری بات میں غلطی ہو سکتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس میں کمی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کو بات کرنے پہ مار دیا جائے، کسی کو قید کر دیا جائے، کسی کو سزائیں دی جائیں، کسی کو اٹھا لیا جائے، کسی کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ نہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، جیسے آپ اپنی ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے ویسے میں بھی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے آپ کے بچے ہیں ایسے میرے بھی بچے ہیں، جیسے آپ کے والدین ہیں ایسے میرے بھی والدین ہیں، ساری کائنات کے لوگ برابر ہیں۔ میرے رسول نے آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، حجۃ الوداع میں پچھلے جمعے میں بھی میں نے کہا تھا، آپ نے فرمایا کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کسی اجمی کو، کسی عربی پہ، کسی عربی کو، کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے بھائی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔